بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، وہ ہمیں ان گنت رحمتوں اور برکتوں سے ہر لمحہ نوازتا رہتا ہے۔ میں ہوں طارق چودھری۔ رمضان المبارک میں بابرکاتوں میں آج ہے ہفتہ کا دن اور 9 مئی۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں بات کرنا ہے کورونا کی پھیلتی ہوئی بڑھتی ہوئی مہلک وبا کے حوالے سے، جس کے خطرات ابھی تک کم نہیں ہوئے، اگرچہ ہم نے تدریجاً لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا کورونا جلد ہی دنیا سے معدوم ہو جائے گا؟ اس کی کوئی ویکسین نکل آئے گی؟ کورونا کے حوالے سے بے محابہ نقصانات کا کوئی ازالہ کبھی ممکن ہو سکے گا؟ مختلف معیشتیں اور خاص کر دنیا کی کمزور معیشتیں اس نقصان کو برداشت کر پائیں گی؟ کیا دنیا میں مزید کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ ان ساری باتوں سے تذکرہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور اپنی رائے اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ تو آج تک پاکستان میں کورونا کے کل متاثرین کی تعداد 27,474 تک پہنچ چکی۔ فعال کیسز 19,000 سے بڑھ چکے۔ صحت یاب افراد کی تعداد اگرچہ 7,756 سے زیادہ ہے، لیکن اب تک 619 سے زیادہ لوگ 619 سے زیادہ پاکستانی اس وبا سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دنیا بھر کے لیے آج کورونا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور خود کو اور اپنے اہل خانہ کو کورونا سے بچانا دنیا بھر کی آبادی کے لیے خود کورونا سے بھی بڑھ کر تشویشناک امر ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد اب تک 30 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ مہلک وبا اب تک 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر چکی ہے۔ جون 2020 تک 305 ملین افراد کے بے روزگار ہونے کا اندازہ ہے معاشی ماہرین کو، جبکہ بے روزگاری کا افریت پہلے سے ہی لوگوں کو بہت بری طرح سے ڈس رہا ہے۔ پالیسی سازوں اور تھنک ٹینکس کے لیے اس مہلک وبا پر قابو پانے کی تراکیب سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات سے نمٹنا بھی ایک درد سر بن چکا ہے۔ یہ وبا جس قدر خوفناک ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ
اس مہلک دشمن سے نمٹنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور سانجھی کوششوں سے اس دشمن پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ جلد یا بدیر انشاءاللہ کرونا سے جان تو چھوٹ ہی جائے گی، لیکن کرونا کے مابعد اثرات سے نمٹنا کسی اکیلے ملک کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا۔ چیلنجز کی ایک طویل فہرست ہوگی جو یہ کرونا جاتے جاتے ہمارے لیے سال ہر سال کے لیے چھوڑ جائے گا۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں ابھی سے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوگا۔ پوسٹ کرونا سچویشن پر بھرپور توجہ دینی ہوگی اور یہی چیلنجز ہمارے آنے والی دنیا کا فیصلہ کریں گے۔ اگرچہ آج ہمارے پاس مصنوعی ذہانت موجود ہے، شماریاتی تجزیاتی سافٹ ویئرز کی بھی کمی نہیں ہے، اور یہ دنیا ہی سپر کمپیوٹرز کی دنیا ہے، لیکن اپنی طاقت کے تمام تر دعووں کے باوجود ہم کتنے بے بس ہیں، یہ کرونا نے پہلے حلے میں ہی ہم پر واضح کر دیا تھا۔ اب دنیا ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ اب دنیا وہ ہوگی جو صلاحیت ہم کرونا چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے شو کریں گے۔ چیلنجز سے نمٹنا اور کرونا کی انسدادی مہمات میں صرف ہونے والی ہماری صلاحیتیں ہی نئی دنیا کے حوالے سے فیصلہ کن ثابت ہوں گی، اور کرونا کی اس فضا میں جو چیز سب سے زیادہ یقینی ہے وہ اس تمام تر صورتحال میں غریب اور کم آمدن والے طبقات کا اس وبا سے سب سے زیادہ اور بہت ہی بری طرح متاثر ہونا ہے۔ اب ہماری تمام فلاحی پالیسیوں اور سرگرمیوں کا رخ بھی غریب اور پسے ہوئے طبقات کی طرف کرنا ہوگا۔ یہی وہ بنیاد ہے، یہ لوگ، یہ غریب، یہ مزدور، یہ محنت کش اور یہ مخلص لوگ، یہی ہیں وہ بنیاد جنہوں نے اپنی ہمت سے دنیا کو ترقی کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم نے اب ان کی طرف بھرپور توجہ مبذول نہ کی تو ایک بھیانک مستقبل ہماری راہ تک رہا ہے۔ اس مستقبل سے بچنے کے لیے اور روشن مستقبل کے لیے لازم ہے کہ ان پسے ہوئے طبقات کو اوپر اٹھانے کے لیے اب ساری کوششوں اور سٹرگلز کا رخ ان کی طرف کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس وبا کے اثر سے مراد یافتہ طبقہ کی دولت کا 1 بھی کم نہ ہوا ہو، لیکن ایک بہت بڑی اکثریت عوام کی جو بری طرح غربت کا سامنا کر رہی ہے اور پہلے سے ہی کر رہی تھی، کرونا وبا سے ان کی زندگی بری طرح زیر و زبر ہو کر رہ گئی ہے، اور معاشرے کے ایلیٹ کلاسز کی طرف سے اشروں کی ناانصافیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کو غریب لوگوں کے حوالے سے
کورونا وائرس نے بہت بری طرح سے بے نقاب کر دیا ہے۔ کورونا نے انتہائی امیر اور انتہائی غریب ممالک کو اب ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ سب کی بے بسی کورونا کی وحشت کے آگے بالکل ایک جیسی ہے۔ کھرب پتی آدمی بھی اور دہاڑی دار مزدور بھی یکساں انداز میں کورونا کے آگے بے بس ہیں، اور کورونا نے اپنے چنگل میں لیتے ہوئے نہ تو کسی غریب کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی کھرب پتی کو۔ لہذا اب معاشی عدم مساوات کو ختم کرنا ہوگا اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو ان کا حق دینا ہوگا۔ چین دنیا کا واحد ملک ہے جہاں وبا پر قابو پایا جا چکا ہے اور صورتحال معمول پر آ چکی ہے۔ یہ وبا پوری دنیا کو محیط ہے، اس نے پوری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے کسی بھی خطے اور قوم کو نہیں بخشا۔ اب اس کے انسداد کی جنگ بھی تمام خطوں اور تمام قوموں کو متحد ہو کر لڑنا ہوگی اور بلیم گیم سے باہر نکلنا ہوگا کہ یہ اور ساری کانسپریسی تھیریز کو، سازشی نظریات کو بھی ایک طرف رکھنا ہوگا اور کسی ایک ہی خاص ملک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں بھی ترک کرنا ہوں گی۔ چین انسداد وبا کے حوالے سے دنیا بھر کے لیے ایک مثال بن کر سامنے ابھرا ہے۔ چینی مثال واضح کرتی ہے کہ اب لوگوں کی زندگی اور صحت کو ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھنا ہوگا۔ عوام کو، دنیا بھر کے عوام کو ایک ہجوم کے درجہ سے اوپر اٹھا کر ایک انتہائی منظم اور ڈسپلنڈ فورس بنانا ہوگا۔ یہ ہے پوسٹ کورونا سچویشن۔ اگر ہم اس طرح سے عمل کر پائیں تو دنیا امن کا، سلامتی کا، بھائی چارے کا ایک گہوارہ بن کر سامنے آئے گی، اور اگر ہم مختلف کانسپریسی تھیریز اور بلیم گیمز پہ زور دیتے رہے اور اپنی سیاسی آویزشوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے کورونا کو استعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے ملک پر کورونا کی وبا کو پھیلانے کا الزام لگاتے رہے، تو پھر یہ کورونا اپنے جانے کے بعد بھی دنیا کو بہت ہی تباہ کن انداز میں چھوڑ کے جائے گا، اور یہ آویزش ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی اگر بڑھتی گئی تو دنیا میں امن و سکون، جو پہلے ہی بہت سارے خطوں میں ناپید ہو چکا ہے، پھر بالکل ہی نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایسی خرابی اور ایسی بدحالی کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کو۔ لہٰذا اس ساری خرابی اور بدحالی سے بچنے کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کر اس وبا کا خاتمہ کرنا ہے اور یکجہتی کے ساتھ اس کے بعد والی جو آنے والی دنیا ہے، اس کے پیدا کردہ چیلنجز سے اکٹھے ہو کر نمٹنا ہے، تاکہ یہ جو کھرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اس وبا کی وجہ سے، اسے کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی جا سکے، اور دنیا بھر کے لوگوں کو اس کی وجہ سے جو بے پایاں مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، کسی حد تک ان کی کفالت بھی کی جا سکے اور ان مصائب میں کمی لانے کی کوشش بھی کی جا سکے۔